بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونستهدیه والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 1554 ہے اور آج سورۃ القصص کی 3 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی۔ 68، 69، 70، 68، 69 and 70۔ چلیے سب سے پہلے ہم ان 3 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَارُ سبحان اللہ وتعالى عما يشركون۔ وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، ربک اور آپ کا رب، یخلق پیدا کرتا ہے، ما یشاء جو وہ چاہتا ہے، وہ اختار اور وہ جو پسند کرتا ہے، ما کانا نہیں ہے لہم ان لوگوں کے لیے، الخیرۃ کوئی اختیار، سبحان اللہ پاک ہے اللہ، و تعالی اور وہ برتر ہے، اما ان سے جو یشرکون وہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ ربک اور آپ کا رب، یعلم جانتا ہے، ما تکنو جو کچھ چھپاتے ہو تم، صدورہم ما تکنو جو کچھ چھپاتے ہیں، صدورہم ان کے سینے، وما اور جو کچھ کے یعلنون وہ ظاہر کرتے ہیں، وہو اللہ اور وہی ہے اللہ، لا الہ نہیں ہے کوئی الہ الا ہو مگر وہی، لہو اسی کے لیے ہے، الحمد تمام تعریفیں، فی الاولی دنیا میں، والآخرہ اور آخرت میں، وَلَهُ الْحُكْمُ اور حکم اسی کا ہے، وَإِلَيْهِ اور اسی کی طرف، ترجعون تم سب لوٹائے جاؤ گے۔ ترجمہ یوں ہے، اور تمہارا رب جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے برگزیدہ کر لیتا ہے، ان کو اس کا اختیار نہیں ہے۔ یہ جو شرک کرتے ہیں اللہ اس سے پاک اور برتر ہے، ان کے سینے جو کچھ مخفی کرتے ہیں اور جو ظاہر کرتے ہیں، تو تمہارا رب ان سب کو جانتا ہے، اور وہی اللہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، دنیا اور آخرت میں اسی کی تعریف ہے، اسی کا حکم، اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ ان 3 آیتوں میں 8 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، تمہارا رب جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ دوسری بات، جسے چاہتا ہے برگزیدہ کر لیتا ہے۔ تیسری بات، ان کو اس کا اختیار نہیں ہے۔ چوتھی بات، یہ جو شرک کرتے ہیں اللہ اس سے پاک اور برتر ہے۔ پانچویں بات، ان کے سینے جو کچھ چھپاتے ہیں اور جو ظاہر کرتے ہیں تمہارا رب اس کو جانتا ہے۔ چھٹی بات، وہی اللہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ ساتویں بات، دنیا اور آخرت میں اسی کی تعریف ہے۔ اور 8ویں بات، اور اسی کا حکم اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ بزرگان محترم، رب ذوالجلال کی مشیت، اس کی قدرت و طاقت، اس کے اختیارات کا اظہار کیا جا رہا ہے ان آیات میں۔ دنیا جہاں میں جتنی بھی مخلوقات ہیں یہ سب اللہ کی بنی ہوئی چیزیں ہیں، پیدا کی ہوئی چیزیں ہیں۔ ان میں سے کوئی چیز خالق نہیں ہے، پیدا کرنے کی صلاحیت ان کے اندر نہیں ہے۔ ایک چیز کو جوڑ کر وہ ایک دوسری چیز کو جوڑ کر ایجاد تو کر سکتے ہیں، وہ موجد ہیں، مگر خالق اور فاطر نہیں ہے۔ خالق اور فاطر، نئی چیز کو بنانا، ایک نئی چیز کا وجود میں لانا، یہ رب ذوالجلال کا کام ہے۔ اگر کسی نے میزائل بنایا تو رب ذوالجلال کی چیزوں کو لے کر بنایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کی چیز اخذ کر کے نہیں ہے، وہ سب اسی کا ہے، اسی کے اختیار میں، اسی کا وہ ساری چیزوں کا وہی مالک ہے۔ آسمان اس نے بنایا اپنی قدرت سے، کسی سے کوئی چیز لے کر، کسی کی بنائی ہوئی چیز کو لے کر اس کو جوڑ کر اللہ نے یہ آسمان نہیں بنائے، یہ سورج اللہ نے اپنی قدرت اور طاقت سے بنایا ہے۔ کوئی میٹیریل لے کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی سے مانگ کر یہ سورج نہیں بنائے۔ یہ چاند اللہ تبارک و تعالیٰ خود اپنی طاقت سے پیدا کیا ہے۔ اس چاند کی تخلیق اور اس کی پیدائش میں اللہ نے کسی کی بنائی ہوئی چیز کو استعمال نہیں کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی لیے خالق اور فاطر ہے۔ انسان موجود ہو سکتا ہے،
ایک چیز کا اختراع کر سکتا ہے، وہ بھی رب ذوالجلال کی دی ہوئی عقل سے کوئی چیز بنا سکتا ہے، ایک موبائل بنا سکتا ہے انسان رب ذوالجلال کی بنائی ہوئی چیزوں کو لے کر. یہ لوہا، یہ تانبا، یہ پیتل، یہ پلاسٹک، یہ ربر، یہ سب رب ذوالجلال کی پہلی پیدا کی ہوئی چیزیں، انہی چیزوں کو لے کر گول مال کر کے عقل استعمال کر کے، وہ بھی اللہ کی دی ہوئی عقل استعمال کر کے چیزیں ایجاد کرتا ہے. ورنہ تو اصل اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے جو حقیقی خالق اور مالک ہیں، اور سارا نظام اللہ کے اختیار سے چلتا ہے. چیزیں بھی اللہ کے اختیار سے چل رہی ہیں، اور دنیا میں جو چیزیں احکامات نافذ ہو رہے ہیں اور جو احکامات چلائے جا رہے ہیں وہ اللہ ہی کے احکامات چلا رہے ہیں. پوری دنیا پر اللہ کا نظام قائم ہے. رب ذوالجلال پوری دنیا پر چھائے ہوئے ہیں. کسی حکومت کا دبانا، کسی حکومت کو گرانا، کسی حکومت کو بٹھانا، اس کے پیچھے بھی اللہ کا ارادہ کام کر رہا ہے. مچھر کا پر بھی ہل نہیں سکتا، کسی درخت کا پتا گر نہیں سکتا. وما تسقط من ورقۃ، کوئی بھی درخت کا پتا گر نہیں سکتا اللہ کی اجازت کے بغیر. اور کوئی بیج اس کو پھوٹ نہیں سکتا، اور وہ پھوٹ کر پودا نہیں بن سکتا اللہ کے ارادے کے بغیر. کوئی ایک نطفہ منی کا انسان کی شکل اختیار کر نہیں سکتا جب تک اللہ نہ چاہے، اور اس انسان سے نطفہ بن نہیں سکتا جب تک کہ اللہ نہ چاہے. کوئی انڈے سے مرغی اور مرغی سے انڈا بن نہیں سکتا جب تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نہ چاہے. اسی حقیقت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں بیان کیا، وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، اور تمہارا پروردگار جس چیز کو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، وہ اختار اور وہ مختار ہے، اور جس کو چاہتا ہے برگزیدہ بنا لیتا ہے. اس نے چاہا تو آسمانوں کو بلند کر دیا، اس نے چاہا تو 7 آسمانوں میں اوپر کے آسمان کو دوسرے آسمانوں کے مقابلے میں اس کو عزت اور رفعت اور بلندی بخشی. اس نے فرشتوں کو پیدا کیا ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں، اور ان میں 4 کو منتخب بنا لیا، جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، اسرائیل. نبیوں میں تمام نبیوں کو پیدا کیا. 1,24,000 سے زیادہ یا کم نبی آئے، اور ان میں مختار کیا، پسندیدہ اور برگزیدہ بنایا چند پیغمبروں کو، حضرت ابراہیم ہوں، حضرت موسیٰ ہوں، حضرت عیسیٰ ہوں، اور آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. مہینوں میں اس نے منتخب کیا، ایک مہینے کو رمضان کا مہینہ، دنوں میں منتخب کیا جمعے کے دن کو، پہاڑوں میں منتخب کیا صفا کی پہاڑی، طور پہاڑی وغیرہ وغیرہ. یہ اختیار کا معیار رب ذوالجلال کا ارادہ ہے. جنتوں میں جنت الفردوس کو، اور شہروں میں مکہ مکرمہ کو، اور مسجدوں میں مسجد حرام، مسجد نبوی اور بیت المقدس کو یہ منتخب کیا. پروردگار ہی کے ہاتھ میں ہے اختیار، پروردگار کے ہاتھ ہی میں ہے یہ ارادہ، یہ مشیت. وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، تمہارا پروردگار جس چیز کو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اور جس چیز کو چاہے منتخب کرتا ہے، برگزیدہ بناتا ہے. مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَارَةُ، اللہ کے علاوہ کسی بھی مخلوق کو کوئی اختیار نہیں ہے. سبحان اللہ، پاک ہے اللہ کی ذات. وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ، پروردگار کی ذات برتر ہے، اعلیٰ ہے اس چیز سے جو یہ شرک کر رہے ہیں. وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ، اس حقیقت کو یاد رکھو اے بندو کہ تمہارا پروردگار جانتا ہے اس چیز کو جو تمہارے سینوں کے اندر چھپی ہوئی چیزیں ہیں. ہماری زبان سے جو چیز ظاہر ہو رہی ہے اس کو بھی اللہ جانتا ہے، اور اگر میرے دل میں کوئی چیز چھپی ہوئی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی ہو اسی طرح جانتا ہے جس طرح میں اپنے زبان سے الفاظ کو استعمال کرتے ہوئے جس چیز کو ظاہر کر رہا ہوں. اس رب ذوالجلال کے پاس چھپی ہوئی چیز اور ظاہر چیز میں کوئی فرق نہیں ہے. وہ چھپی ہوئی چیز کو بھی جانتا ہے اور وہ ظاہری چیز کو بھی جانتا ہے. وہ اللہ، اور وہ ہے اللہ، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. اے انسانوں، اٹھو اس حقیقت کو پہچاننے کے لیے، سرچ کرو. دنیا میں ساری چیزوں کا سرچ کیا، ریسرچ کرتے کرتے تم نے چاند پر قدم رکھا، لیکن تم نے اپنے پروردگار کو نہیں پہچانا جس نے تم کو اپنی قدرت اور طاقت سے پیدا کیا. پہچانو اس پروردگار کو، وہی ہے معبود. تمہارے اپنے ہاتھوں سے بنی ہوئی چیز معبود بن نہیں سکتی. قیامت آ جائے گی، قیامت کی صبح آ جائے گی، لیکن تم نے جس چیز کو اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے وہ کبھی الہ، معبود، خالق، بھگوان اور اللہ نہیں بن سکتا. لہ الحمد، اسی کے لیے تعریف ہے، فی الاولی، دنیا میں بھی، والآخرہ، اور آخرت میں بھی. ولہ الحکم، اسی کا حکم چلے گا، اسی کا حکم چلے گا. تمہارا حکم نہیں چلے گا. بظاہر سمجھتے ہو کہ تمہارا حکم چل رہا ہے، تمہارے فیصلے چل رہے ہیں. تمہارے فیصلوں ارادوں میں الٹ پلٹ ہو جائے گی. قیامت برپا ہوگی جب رب ذوالجلال کا ارادہ تمہارے ارادے کے خلاف ہو جائے گا.
وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ چل چلا کر تمہیں اپنے پروردگار ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. اس حقیقت کو ذہن میں رکھ کر زندگی بسر کرو. بھولو مت کہ تمہارے مرنے کے بعد تم کو اپنے پروردگار کے پاس لوٹ کر جانا ہے. یہی وطن واپسی ہے. تم جو دنیا میں باتیں کرتے ہو وطن واپسی کی، ارے اصل وطن واپسی تو تمہاری آخرت ہے جہاں سب کو لوٹ کر جانا ہے. اللہ تبارک و تعالی حقائق کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.